لیکن اہل بیت کی محبت میں ثواب ملے گا، کیونکہ اہل بیت کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھے، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. مسند احمد میں موجود ہے. تو اس کے تحت جو ماتم کر رہے ہیں اور جو چھریاں چلا کے ٹیبو کے طور پہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، تو پھر ان کو بھی ثواب ملنا چاہیے، پھر تو دنیا کی ساری بدعتیں حلال ہو جائیں گی. اور یہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کو جب میں نے بتایا نا، اب میں خیر آن کیمرہ یہ بتا دیتا ہوں بات، یہ بھی کوئی کتمان حق نہ رہ جائے. شیخ زبیر صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، کیا امام ابن تیمیہ اہل سنت ہے؟ ابو بکر غازی پوری انڈیا کے بہت بڑے دیوبندی اسکالر تھے جو پچھلے دنوں فوت ہوئے. الیاس گمن صاحب بھی ان کو کوٹ کرتے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہے. اس کا PDF ہم نے چڑھایا ہوا ہے اپنے ویب سائٹ کے اوپر. وہ انگلش میں بھی آپ کو مل جائے گی، عربی میں بھی، اردو میں بھی. وہ کہتے ہیں میں سعودیہ گیا تو میں نے دیکھا اہل حدیث کا فتنہ بہت پھیل رہا ہے، تو میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ اہل حدیثوں کو کیسے قابو کریں. تو کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ میں ان کے بزرگ بابوں سے وہی عقیدے ثابت کر دوں جو ہمارے بابوں کے ہیں، پھر بابا کینسل ہو جائے. پتر تو کیوں فیل ہویا؟ ابا جی تہاڈے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا. یہ جواب، بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا، تو میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا، میں نے بھی فیل ہونا. مناظروں کے شروع میں وہ شرط بھی رکھتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ہمارے بزرگوں کی کوئی گستاخی دکھائی اور اسی طرح کی ہم نے آپ کے بزرگوں کی دکھا دی تو دونوں برابر. اہل حدیث کی دعوت میں آپ نے کس اہل حدیث سے سنا ہے کہ اہل حدیث بزرگوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں؟ کس اہل حدیث سے آپ نے سنا ہے کہ اہل حدیث بزرگوں کی طرف یا اہل حدیث ابن تیمیہ کی طرف بلاتے ہیں؟ کب آپ نے سنا کہ اہل حدیث سے کہہ رہے ہو کہ ابن تیمیہ کی طرف آؤ، یا ابن تیمیہ کی ہر بات کو قبول کرو، یا ابن تیمیہ کے ہر اجتہاد پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اہل حدیث کی دعوت تو کبھی بھی باباؤں کی دعوت نہیں رہی ہے، کسی شخصیت کی اہل حدیث کی دعوت کا تو سب سے بڑا امتیاز ہی رہا کہ وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں. کبھی کسی شخصیت کو انہوں نے وہ درجہ نہیں دیا کہ اس شخصیت کو اپنی دعوت کا موضوع بنایا جائے کہ امام ابن تیمیہ کی طرف، بلکہ کتنے اجتہادی مسائل ہیں جس میں امام ابن تیمیہ کی رائے ایک الگ ہے اور اہل حدیث کی رائے الگ ہے. آپ مناظروں کی بات کر رہے ہیں، کس مناظرے میں اہل حدیث نے کہا ہے کہ آپ ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو ہے وہ حوالے پیش کر سکتے ہیں؟ آپ اہل حدیثوں کے مناظرے کی کتاب اٹھائیں، آپ رزم حق و باطل بہت مشہور کتاب ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ کی، آپ اٹھا لیں وہ کتاب، آپ دیکھیں اس کو شرائط میں آپ کو ملے گا کہ اہل حدیث پر کسی بھی شخصیت کا قول پیش کر کے حجت قائم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اہل حدیث کسی شخصیت کے قول کو حجت مانتے ہی نہیں ہیں. آپ ہمارے مناظرے اٹھا کر کے دیکھیں، ہم لوگوں نے پرسنلی جب بھی مناظرے کیے، میں نے شیخ کفایت اللہ سنابلی نے، ہم نے ساتھ میں مل کے مناظرے کیے، الگ مناظرے کیے. ہمارے یہاں مناظروں کے جو شرطیں ہوتی تھیں ان میں سے ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ اہل حدیث کے خلاف کسی عالم کے قول کو بطور حجت نہیں پیش کیا جا سکتا، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں نا اہل حدیثوں کو غیر مقلد ہیں، اس کا مطلب اہل حدیثوں کیا کسی کا قول حجت نہیں. یہ ابھی لونڈا لفاڑا 4 دن کا پیدا ہوا اس کا، یہ اہل حدیثوں کو سکھا رہے. اہل حدیث زمانے سے ان کی توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ اتباع سنت کی دعوت، یہ ان کی 2 بنیادیں ہیں، اور وہ ہمیشہ لوگوں کو باباؤں سے نجات دلاتے رہے. یہ تو خود بابا ہے اس کے، یہ کیا باباؤں سے نجات دلانے کی بات کرے گا؟ اس کے فالوورز کے لیے تو یہی خود بابا ہے. یہ اگر صحابہ کی بھی بے حرمتی کرے تو بھی اس کے فالوورز اس کے دفاع پر آ جاتے ہیں. یہ جو ہے وہ بڑی سے بڑی غلطی کر دے لیکن اس کے ماننے والے، یہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو اس کے ماننے والے اس کے دفاع میں لگے رہتے ہیں. تو اس کو تو خود اس کے ماننے والوں نے بابا بنا کر کے رکھا ہے. یہ اہل حدیثوں کو کیا سکھائے گا کہ باباؤں کے بیچ نہیں چلنا چاہیے؟ اہل حدیث تو زمانے سے باباؤں سے نجات دلانے والی کوئی جماعت اگر دنیا میں ہے تو وہ اہل حدیث جماعت ہے. اہل حدیث تو باباؤں سے نجات دلاتے بھی آ رہی ہے. ابھی کمنٹ باکس میں انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ اہل حدیث تھے جنہوں نے ان کو ان کے باباؤں سے نجات دلائی. تو یہ جھوٹ ہے، یہ خرافات ہے. یہ سب اہل حدیث پہ الزام ہے کہ اہل حدیث نعوذ باللہ، اہل حدیثوں کیا بھی کوئی شخصیتیں اور کوئی بزرگ اور کوئی باباؤں کی ایسی حیثیت ہے کہ ان کے کوئی اقوال اور افعال پیش کر کے ان پر حجت قائم کی جا سکتی ہے. ابن تیمیہ ہمارے بابا نہیں. ہاں، اہل علم کا احترام یہ ایک چیز ہے جو اہل حدیث کیا پائی جاتی ہے. جس شخص کے پاس، جس صاحب علم کے پاس علم ہے، اس کے علم کے بقدر اس کا احترام کرنا یہ خود ہمارے دین کا تقاضا ہے.
اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہ کرے. تو احترام ایک الگ چیز ہے، اور بزرگوں کو اپنی دعوت کا یوں موضوع بنا لینا کہ اس کی طرف بلایا جائے، یہ الگ چیز ہے. اہل حدیث احترام کرتے ہیں اہل علم کا، اور انہی میں سے امام بخاری ہیں اور محدثین ہیں اور فقہا ہیں، ائمہ اربعہ، انہی میں سے امام ابن تیمیہ ہے. جیسے ہر صاحب علم کا احترام کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ بھی احترام کرتے ہیں. باقی امام ابن تیمیہ ہمارے اس حیثیت سے امام نہیں جیسے مقلدین کے یہاں ان کے امام ہوتے ہیں، جیسے ان کے فالوورز کے ہاں یہ امام بنا ہوا ہے، اس کو امام بولتے ہیں. تو امام ابن تیمیہ ہمارے ویسے امام نہیں. الحمدللہ خود امام ابن تیمیہ کے بہت سارے اجتہادی مسائل پر اہل حدیث علماء رد کرتے ہیں. میں آپ کو دسیوں مسائل سے بتا سکتا ہوں جہاں امام ابن تیمیہ کی ایک رائے ہے اور اہل حدیث علماء اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. بھائی یہ روپ اور بہروپ جو اس کا ہے وہ تو ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء کے یہاں نہیں ہوتا، جو کبھی ہری پگڑی ہے، کبھی جو ہے کالی پگڑی ہے، اور کبھی جو ہے کوئی اور پگڑی ہے. تو یہ روپ بہروپ تو اس کا خود کا بھی اپنا جو ہے باباؤں والا ہے، منافقانہ لباس میں آتے یہ خود رہتا، بابا ظہور بنا ہوا ہے. کرتے رہتا ہے، پھر دوسروں کو کیا کہے گا. اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو احترام ابھی احترام کی بات آپ نے کیا نا، وہ احترام لوگوں کے یہاں نہ رہ جائے. یعنی جو اہل ہاں علم کا احترام ہے، تو جب اہل علم کا احترام ختم ہوگا جہاں سے نا، وہاں سے ہاں آوارگی آ جائے گی. تو یہ وہی پکی سکی وہی سب جو بولتا ہے، وہی مزاج یہ پوری امت میں ڈالنا چاہتا ہے کہ بھئی سلف کا احترام نہ رہے، علماء کا احترام نہ رہے، اہل علم کا احترام نہ رہے. اور جیسا یہ اب ماحول بنا رہا ہے ویسا ماحول چاہیے، ورنہ تو خود ہی دیکھیے ابھی تصویر جو لگی ہوئی ہے، بھئی ہم تینوں چاروں لوگوں میں سے جو ہے کسی کے پاس وہ نہیں ہے جیسا اس نے بہروپ بنایا ہوا ہے، ہری پگڑی باندھ کے، کبھی کالی پگڑی باندھ لیتا ہے، بہت کبھی شاندار بات سنی آپ کو نے کبھی اصل میں رافضیوں کی. یہ خود ہی ہوا ہے. منافقانہ لباس کی بات اچھا کی. شعبان میں ہوتا کیا ہے نا، چور کو سب سے زیادہ پرابلم پہرے داروں سے ہوتا ہے. جو چور ہوتا ہے نا اس کو پہرے داروں سے بہت پرابلم ہوتا ہے. یہ ڈاکو ہے، چور ہے. یہ نا لوگوں کے عقیدے اور منہج پر حملہ کر کے ان کو بگاڑنا چاہتا ہے. تو اب اس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا وہ یہ علماء ہیں، یہ اہل علم ہے. تو یہ سمجھ رہے نا کہ اس کی یہ ساری جو پھکیاں ہوتی ہیں نا، اس کا بھانڈا پھوڑنے والے اہل علم ہیں. تو یہ سمجھ رہے کہ ان پہرے داروں تک کے لیے کو جب تک ان پہرے داروں کو لوگوں کی نظروں میں نہیں گرایا جائے گا، ان کو بدنام نہیں کیا جائے گا، ان کی شبیہ خراب نہیں کی جائے گی، اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے ہر جو بدعتی ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے لوگوں کو اہل علم سے بدزن کرتا ہے کہ اہل علم سے. ابن تیمیہ سے بدزن کر یہ میں ایک دم پورا مجھے پتہ ہے کہ ابن تیمیہ سے اس کو بدزن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے جو مشاجرات کے موضوع پر جو زبردست قسم کے اصول بیان کیے ہیں، اور وہ اصول جو ہے نا وہ اس کی پوری جو مشاجرات کے حوالے سے جو ایک خبیث عمارت ہے اس عمارت کو ڈھا دینے کے لیے کافی ہے. تو یہ ابن تیمیہ کو اگر رد نہیں کرے گا تو یہ جو ہے نا کیسے اپنی عمارت کو کھڑا کر سکتا ہے. یہ ابن تیمیہ کیا ہے، احمد ابن حنبل کا اس کو ویڈیو لگا دینا بھائی. یہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تک کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے، ان کا تک کے رد کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام احمد بن حنبل نے مشاجرات کے بارے میں بہت واضح اصول بیان کیے، بہت واضح اصول بیان کیے. اور امام احمد بن حنبل کے اصول اگر لے لیے جائیں نا تو اس کی پوری عمارت ڈھہ جاتی ہے، اس کی خبیث عمارت. تو اس کو ہر اس شخص سے پرابلم ہے جو صحابہ کے دفاع میں آگے آتا ہے، چاہے وہ احمد ابن حنبل ہو یا ابن تیمیہ کا جو سہارا لیتا ہے. تو اہل حدیثوں نے کبھی تو یہ بات نہیں کہی نا کہ بھئی تقلید نہ ہونے کے مطلب کہ آپ آوارگی میں آ گئے. علماء سے استفادہ اور ایک منہج کی پیروی یہ تو اہل حدیث کے اصول میں سے ہے. بات صرف یہ ہے کہ کسی عالم کے قول کو حجت ماننا نہ ماننا، بس صرف اتنی سی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ علماء سے استفادہ نہیں ہوگا، ان سے احترام نہیں ہوگا، کسی منہج کی پابندی نہیں ہوگی. یہ تینوں باتیں تو اہل حدیثوں کے یہاں ہیں. تو یہ تقلید کے ہونے نہ ہونے کا دھوکہ دے کر کے بھی اپنا بہت سارا کام چلاتا ہے کہ جو بھی آئے منہ میں اس کے بولتا رہے. معاملہ یہ ہے نا کہ اس کے بابا الگ ہیں. اس کا بابا اسحاق جھالوی ہے. اس کا بابا کچھ دن تک کے غامدی بھی تھا، لیکن اب کیونکہ غامدی نے اس کا رد کر دیا تو اب اس کی باباؤں کی فہرست سے نکل گیا. ایسا نہیں کہ اس کے بابا نہیں ہیں، اس کے بھی بابا ہیں بہت سارے، بس یہ ہے کہ اس کے بابا معتبر نہیں ہیں. اس کا اور یہ بھی بہت سارے لوگوں کا بابا، یہ بھی بہت سارے لوگوں کا بابا بنا ہوا ہے. ہاں یہ بہت سارے لوگوں کا بابا بنا ہوا ہے اور اس کے بھی بہت سارے بابا ہیں. تو یہ سب سے بڑے بابی تو اس کے ماننے والے فالوورز ہیں. جی شیخ کفایت آپ کچھ بول رہے تھے. نہیں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ خود جو ہے شخصیت، یعنی اس کے نام کا ایک پورا فرقہ، پورا ایک گروپ ہے، اور یہ خود اپنی بات رکھتا ہے. تو قرآن حدیث کا صرف نام لیتا ہے نا، اس کی باتیں کہاں قرآن حدیث میں ہوتی ہیں. صرف نام لیتا ہے، باقی باتیں اپنی چپکاتا ہے. قرآن کی آیت پڑھے گا اپنی بات چپکا دے گا،
सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस पढ़ेगा, अपनी बात चिपका देगा। तो लोग असल में इसकी पैरवी कर रहे हैं। और शेख शाबान ने बड़ी खूबसूरत बात की, मुनाफिकाना जो है इसका जो पहनावा है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये शख्स जो है पूरा ड्रामाई अंदाज में सबको बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं। के जो बाबा हैं उनका जब तस्करा आता है, उनकी गलतियां जब बयान में 2-3 लोगों के बारे में सुना है, तो बड़े नर्म अल्फाज इस्तेमाल करता है। मैं एक लफ्ज मैंने इसका ये सुना है कभी कि इनसे जो है सह हो गया, शेख से, और पूरा एहतराम के साथ नाम लेगा, सह हो गया। डॉक्टर असरार के बारे में मैंने सुना एक बार, तसाहुल का लफ्ज बोलेगा या साहो का लफ्ज बोलेगा, या जो है इज्तिहादी गलती या गलती, मतलब नर्म अल्फाज और आगे पीछे मतलब डॉक्टर साहब वगैरह लगा के बोलेगा। लेकिन जब दीगर उलमा की बात आती है जो अहले इल्म है, जैसे मान लीजिए इब्न तैमिया ही की बात आई, तो वहां अक्की फट्टी सट्टी फिर वहां लगाता है, फिर वहां अरे वो लगाता तो है। जाने दीजिए शेख, वो तो जाने दीजिए। ये जिस दौर के इख्तलाफात को डिस्कस करता है, उस दौर के जो गुंडे, बदमाश और कज्जाब मुनहरिफीन, मुख्तार सक़फी कितना एहतराम से नाम लेता है, हाँ? जिसको जो नबूवत का दावा करने वाला, जितना बड़ा गुमराह शख्स, ये मालिक अश्तर कितना बड़ा दहशतगर्द था, कितने एहतराम से उसका नाम लेता है। तो वो जितने उस जमाने के गुंडे थे, बदमाश थे, जितने दहशतगर्द थे, उनका भी कितनी इज्जत से नाम लेता है, कितने एहतराम से नाम लेता है उनका। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।